اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والسلام علی اہلہا اما بعد انجمن سجادیہ کوپا گنج مولا انہیں سلامت رکھے شام غریبہ کے حوالے سے بہت اچھا کلام توحہ پیش کیا۔ میں ہمتن گوش تھا، ظاہر ہے کہ بس یہ الوداعیہ کلمات ہیں میرے، دامن وقت میں گنجائش نہیں اور قبل اذان اس پروگرام کی تکمیل ہو جانا ہے۔ ایک شعر میں ایسے شاعر کا ہدیہ کر رہا ہوں شام غریبہ کے حوالے سے، جس کا نام وسیم بریلوی ہے، جو آپ کے مکتب فکر کا نہیں ہے۔ کبھی وہ بریلی میں خود نواخوانی کرتے تھے۔ عجیب و غریب کیفیت کا شعر کہہ دیا کہ عباس سر کٹائے دریا پر سو رہے ہیں، عباس سر کٹائے دریا پر سو رہے ہیں، اہل حرم کی مونس جنگل میں بے کسی ہے۔ ارباب اعزاء، جہاں جہاں دنیا میں حسین کے عزادار ماتمدار عزاداری کو معراج قامت بنا رہے ہیں، مولا ان سب کو توانا، تندرست اور شر دشمن سے محفوظ رکھے۔ بس ایک جملہ سنو اور میں اپنی منزل پا جاؤں۔ عزیزوں، یہ وقت ہے غروب آفتاب کا۔ 42 گھنٹے اہل حرم شام کے دربار کے پاس کھڑے رکھے گئے۔ میری ماں بہنوں، وقت نہیں ہے، نہ میں کچھ بیان کرنے کے قابل ہوں، اس لیے کہ لوگ نہیں ہیں، مجمع نہیں ہے۔ 42 گھنٹے اہل حرم دربار یزید پر کھڑے رکھے گئے۔ ایک اذان ہوئی، اہل حرم سمجھے شاید اس کے بعد بیٹھ جانے کا حکم آئے۔ ساری رات اہل حرم کھڑے رہے، اذان صبح ہونے لگی مگر کسی نے بیٹھنے کو نہیں کہا۔ ذرا آپ جوڑیے کتنا وقت لگا، اور کھڑے کھڑے یہ عالم ہو گیا کہ بیویاں کبھی لڑکھڑاتی تھیں، کبھی سنبھل جاتی تھی۔ جب لڑکھڑا کے گرنے لگتی تھی نا تو رسی انہیں گرنے نہیں دیتی تھی، رسی انہیں روک لیتی تھی۔ ارباب اعزاء، اس جلوس کا بانی و بانی آج ہمارے درمیان نہیں ہے، فاتحہ بعد میں انشاءاللہ پڑھواؤں گا ان کے لیے، لیکن کتنا بڑا نیک کام کر کے چلے گئے مرحوم، اور میں انہی کے حوالے سے وہ جملہ نظر کر رہا ہوں جس کی تقاضے کی اہمیت ہے۔ لو دربار کو جتنا سجنا تھا سجایا جا چکا، جتنے امصار و عرب سے کرائے کے آدمی لائے جا سکتے تھے سب بلا لیے گئے۔ یزید کا دربار بھرا ہے، غیرت شام و عرب سر جھکائے بے چادر داخل دربار ہو رہے۔ سننا، اور داخلے کی نوعیت کیا ہے؟ سب سے آگے بیمار کربلا گردن جھکائے، ہتھکڑیاں اور زنجیریں سنبھالے داخل دربار ہوا۔ سجاد کے پشت پر زینب ہے، زینب کی پشت پر ام کلثوم ہے، ام کلثوم کی پشت پر ام لیلہ ہے، ام لیلہ کے پشت پر ام رباب ہے۔ یہ ترتیب تھی اسیروں کی۔ جب داخلہ ہوا دربار میں
تو ایک ذلیل نسب بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا لوگوں یہ نبی کی بیٹیاں ہیں، ان کا تماشا دیکھو۔ اللہ اکبر۔ میں شیرانہ لہجے میں مصائب نہیں پڑھوں گا اس کو، مگر آپ کی توجہات مبذول چاہتا ہوں۔ 5 جملے سن لو اور مجھے اجازت دے دو۔ عجیب کیفیت تھی خدا کی قسم، جتنے یزید کے درباری تھے سب انگشت بدندہ تھے۔ یہ کیسے شریف لوگ ہیں، دربار میں داخل ہو رہے ہیں تو سر جھکا کے داخل ہو رہے ہیں، سر پر چادر نہیں ہے، بالوں سے منہ کو چھپائے ہیں، ہاتھ پس گردن بدھے ہیں۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، قیدیوں کو ہمیشہ قید خانے میں جانے کے بعد ہتھکڑیاں کھول دی جاتی ہیں، رسیاں علیحدہ کی جاتی، مگر یہ رسول کی بیٹیوں کا مقدر تھا۔ سال بھر تک قید رہے، نہ سجاد کی ہتھکڑیاں اتاری گئیں نہ بیویوں کی رسیاں کاٹی گئیں۔ کیا وقت ہے، کیا نصیب! مگر اسلام اس مضبوط ارادے کا خواہاں ہے کہ جہاں طاقت جواب دے دے، مگر اولاد علی نے طے کیا تھا نانا کے دین کو ہم مٹنے نہ دیں گے۔ سب کچھ برداشت ہے مگر توہین برداشت نہیں اسلام کی۔ ارباب اعزاء، زینب کہاں کبیدہ خاطر ہوئی وہ میں آپ کے سامنے رکھ کے زحمت آپ کی تمام کر رہا ہوں۔ زینب دربار میں داخل ہوئی، تمام طرح کے تانے، آدھا ہنس رہے ہیں، مذاق اڑ رہا ہے، جشن کا موسم بنایا ہے، ماحول بنا کے لوگ بیٹھے ہیں، اور زینب دربار میں پشت سجاد پر کھڑی ہیں۔ بیویاں ایک دوسرے کے پشت پر سر کو ٹیکے ہوئے کھڑی ہیں۔ ناگاہ میں نے دیکھا یزید کی آواز آئی، ان میں علی کی بڑی بیٹی کون ہے؟ کام کیا ہے یزید؟ کہ میں اس سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں، اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مگر میں نے دیکھا انہی اسیروں میں ایک ضعیف خاتون تھی جو سینہ سپر ہو کے زینب کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یزید جرأت نہ کرنا، یہ فاطمہ کی بیٹی ہے، اس سے تو کلام نہیں کر سکتا۔ اب یزید کو بڑے دربار میں توہین محسوس ہوئی، اس نے کہا ایسا ہے، جلاد کو بلاؤ اور اس بڑھیا کا سر قلم کر دے، میرے حکم کی توہین کر رہی ہے کہ یزید کچھ بھی کر لے مگر زینب کے روبرو ہونے نہیں دوں گی تجھے میں، تو زینب سے کلام نہیں کر سکتا، تجھے پتا بھی ہے او بے غیرت بدنسب یہ آیہ تطہیر کی وارث ہے۔ اسے سورج کی کرنوں نے گھر کے آنگن میں بے چادر نہیں دیکھا۔ آج وہی زینب کھڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب مزید حکم بڑھا تو فضہ نے دربار میں دیکھا، اے حبشی غلاموں تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے قبیلے کی ایک عورت پر جلاد تلوار لے کے کھڑا ہے اور تم کرسی نشین ہو کے بیٹھے ہو، عجب تمہارا حال ہے۔ یہ سنتے ہی 1200 تلواریں یزید کے سامنے نکل آئی۔ یزید جلاد کو منع کر دے ورنہ دربار میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ عجیب کیفیت ہے، جیسی جملہ کہا میں وہاں تک لا رہا ہوں جو مجھے عرض کرنا ہے۔ جیسے یزید نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کا سر نہیں قلم کرتے، یہ بتاؤ تو یہ ہے کون؟ تو سپاہیوں نے کہا خبردار یزید، تجھے پتہ نہیں ہے یہ بی بی کون ہے، تو نہیں جانتا۔ اس غلام حبش نے کہا جو سپاہی کی شکل میں تھا کہ یزید تمہیں پتہ نہیں ہے، تم نے حبت کے بادشاہ اشکبوس کا نام سنا ہے؟ کہا ہاں یقیناً سنا ہے۔ کہا یہ اسی کی بیٹی شہزادی ہے اور اس نے تخت کو ٹھوکر مار کر حکومت چھوڑ کر نبی کی بیٹی کی کنیزی میں آ گئی ہے۔ کہا اچھا نام تو بتا کیا ہے؟
تو سپاہی نے کہا یزید خبردار، نامحرموں کے مجمع میں میری شہزادی کا نام نہ پوچھ۔ زینب نے آہے سب بھری، مدینے کا رکیہ، نانا لوگ کنیزوں کا نام لینا پسند نہیں کیا جاتا، اے میرے نانا میرے بھائی کے سامنے مجھے یزید بار بار میرا نام لے رہا ہے۔ سید سجاد نے کہا یزید ہوش میں آ جا، ہوش میں آ جا، ارے میں سید سجاد ہوں، مجھے حسین بنا رہنے دے، عباس بننے پر مجبور نہ کرنا۔ یہ ہے کمال صبر و تحمل۔ ہاں ارباب عزا سارے لوگ بیٹھے ادا کر کے ماتم کر کے اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ گے، مگر زینب کل بھی پردیس میں تھی، آج بھی پردیس میں ہے، اور اس کے بعد جو انجام ہے وہ قیامت آفری ہے۔ وہ شام کا قید خانہ آل نبی کا قیدی بنا کے رکھا جانا اور یہ کیفیت ہو، اللہ اللہ بس وہ منزل تمام میں نے کر دی۔ سید سجاد رات کو دروازے کے قریب بیٹھے رہا کرتے تھے، اتنی گھٹن ہوتی تھی نہ اس میں تازی ہوا آتی تھی، گھٹن ہی گھٹن تھی، دروازے پر بیٹھے رہتے اور اس کے بعد خبر لیتے میری سکینہ کا کیا حال ہے، اللہ اکبر، سکینہ کے بارے میں سوچتے۔ تو معلوم ہے آدھا نے کیا کیا، چونکہ سکینہ کو حسین چاہتے بہت تھے اس لیے سکینہ کو اندھیری کوٹری میں قید کیا۔ 4 برس کی زہرا کہتی اے بھیا سجاد مجھے یہاں سے نکال لو، میرا دم گھٹا جاتا ہے، اے بھیا مجھے یہاں سے نکال لو۔ ارے سکینہ یہ کرب سہتے سہتے ایک دن وہ آیا جو دربار میں نہیں قید خانے میں تھی، تڑپ کے رونے لگی۔ زینب آگے بڑی بیٹی کوئی نئی افتاد آئی ہے کیا؟ نہیں پھوپھی اماں ابھی میرا بابا آیا تھا، میرا بابا آیا تھا۔ یہ کہہ کے کیا سکینہ تیری مشکلوں کے دن ختم ہو گئے، تیرا بابا تجھے لینا آیا ہے، یہ جملہ سننا تھا، اہل حرم میں کوہرام بپا ہو گیا۔ اے پھوپھی اماں ارے میرے بابا تو ابھی آئے تھے، کہاں چلے گئے میرے بابا؟ میرے بابا پتہ نہیں۔ زینب کہتی ہے اے میری لاڈلی تیرا بابا مقتل کربلا میں پڑا ہوا ہے، بابا نہیں آئے۔ سکینہ نے ایک مرتبہ کہا بابا یزید کے تماچوں سے، شبر کے تماچوں سے سکینہ بہت تھک گئی ہے بابا، شبر ہمیشہ گھڑکتا ہے، روز آ کے مارتا ہے۔ ارباب عزا زینب اپنی بچی کی فریاد سنتی رہی۔ ایک مرتبہ سجاد نے کہا واہ غربتا، ہائے او میری غربت، ہائے او میری غربت، ارے میری بہن قید خانے میں تڑپ رہی ہے۔ سکینہ کا گریہ بند ہوا، زینب کا اظہار بڑھا، اے بیٹا سجاد قریب جا کے سکینہ کو دیکھو بڑی دیر سے سو رہی ہے۔ اب جو آگے بڑھے، آگے بڑھ کے جو شانہ ہلایا تو سکینہ زندہ ہو تو بولے۔ ایک مرتبہ سجاد کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے پھوپھی اماں سکینہ نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، پھوپھی اماں سکینہ نے ساتھ چھوڑ دیا، مگر مرنے سے پہلے سکینہ نے 2 وصیتیں کی ہیں، اسی پر مجلس تمام کر رہا ہوں۔ اے میرے بھیا سجاد 2 باتیں میری سن لو۔ کہا بہن بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا بھیا جب سکینہ مر جائے اور یزید کفن بھیجے تو یزید کا بھیجا کفن نہ لینا، بس آخری مرحلے میں گفتگو ہے، بھیا یزید کا کفن نہ لینا، مجھے اپنے بوسیدہ کرتے میں دفن کر دینا۔ ہاں بہن دوسری وصیت کہو۔ سکینہ کہتی ہاتھ جوڑ کے ننھے ننھے بھیا جب سکینہ مر جائے تو کسی نرم زمین میں سکینہ کو دفنا دینا۔ اے بہن یہ تمنا کیوں کرتی ہو؟ کہا بھیا پیاس سے میری ہڈیاں سلگ رہی ہے، اگر نرم زمین ہوگی شاید میری روح کو تسکین ہو جائے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کا مرحوم مغفور مرزا شفیق حسین بانی جلوس کی روح کو ہدیہ فرما۔